فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود پاک پڑھ لیں. صلی اللہ حضرت کے بیان سے پہلے چند اشعار میں آپ کے سامنے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کروں گا انشاءاللہ. حضرت محمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ دیکھوں کبھی سپنا تیرا حضرت محمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ دیکھوں کبھی سپنا تیرا حضرت محمد مصطفیٰ دیکھوں کبھی سپنا تیرا آنکھیں کھلی میری رہے آنکھیں کھلی میری رہے ہو روبرو چہرہ تیرا آنکھیں کھلی میری رہے آنکھیں کھلی میری رہے ہو روبرو چہرہ تیرا ہو روبرو چہرہ تیرا حضرت محمد مصطفیٰ دیکھوں کبھی سپنا تیرا باتیں سنوں سنتا رہوں موتی چنوں چنتا رہوں باتیں سنوں سنتا رہوں موتی چنوں چنتا رہوں باتیں سنوں سنتا رہوں باتیں سنوں سنتا رہوں موتی چنوں چنتا رہوں کانوں میں یوں رس گھول دے کانوں میں یوں رس گھول دے
باتیں تیری خطبہ تیرا حضرت محمد مصطفیٰ دیکھوں کبھی سپنا تیرا حاضر رہوں خدمت میں داخل رہوں جنت میں حاضر رہوں خدمت میں داخل رہوں جنت میں حاضر رہوں خدمت میں داخل رہوں جنت میں بیعت کروں ہاتھوں میں پھر بیعت کروں ہاتھوں میں پھر ہاتھوں سے لوں بوسہ تیرا حضرت محمد مصطفیٰ دیکھوں کبھی سپنا تیرا. اور آخری شعر ہے دربار میں بیٹھا کروں دربار میں بیٹھا کروں دربار میں بیٹھا کروں قصہ کروں قصہ دربار میں بیٹھ کر دربار میں بیٹھ کر قصہ کروں یہ مختصر دربار میں بیٹھ کر دربار میں بیٹھ کر قصہ کروں یہ مختصر سید رفیق احمد ہوں میں سید رفیق احمد ہوں میں امت تیری شیدا تیرا حضرت محمد مصطفیٰ دیکھوں کبھی سپنا تیرا حضرت محمد مصطفیٰ دیکھوں کبھی سپنا تیرا آنکھیں کھلی میری رہے آنکھیں کھلی میری رہے ہو روبرو چہرہ تیرا حضرت محمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ دیکھوں کبھی سپنا تیرا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا
كنا مرسلين قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مخموم القلب صدوق اللسان قالوا نعرفه صدوق اللسان فما مخموم القلب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي والتقي ولا إثم عليه ولا بغي ولا غل ولا حسد أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اس حاضری کا جو مقصد تھا اہم وہ یہ کہ ہمارے عزیز دوست سائیں نعیم ان کے بیٹے نے قرآن کریم اللہ تعالیٰ کے فضل سے مکمل کیا، تو اسی لیے بچے سے قرآن مجید پڑھوایا تاکہ یہ تقریب ختم قرآن کی بن جائے، کیونکہ تکمیل قرآن کی جو تقریب ہے یہ خود ایک برکت والی چیز ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. اگیاں اچھو سائی اگیاں بیٹھو. تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا کہ جب قرآن کریم کی تکمیل فرماتے، ختم فرماتے، تو اپنے سب گھر والوں کو جمع کر کے پھر دعا فرمایا کرتے تھے. لہذا قرآن کریم کی تکمیل پر، اس کے ختم پر دعا یہ قبول ہوتی ہے. اور صرف قرآن کریم کی تکمیل یا ختم پر ہی نہیں، بلکہ قرآن کریم ایسی چیز ہے کہ میرے شیخ اور میرے پیر و مرشد حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ خود تلاوت قرآن کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. اس لیے جب اپنی دعاؤں کو قبول کرانا ہو تو اس سے پہلے تھوڑا سا قرآن کریم پڑھ لیں کہ اس کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. آپ نیچے ہو کے بیٹھ جائیں تاکہ پیچھے والے دیکھ سکیں. ٹھیک ہے؟ تو قرآن کریم کی تلاوت کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. اپنا معمول بنا لیں کہ جب کوئی دعا مانگنی ہو تو دعا سے پہلے تھوڑا سا قرآن کریم پڑھ لیں تاکہ پھر اس کے بعد دعا مانگیں، تو اس کی برکت ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے. اور رہی یہ مجلس، یہ ہمارا مل بیٹھنا، یہ تو ختم قرآن کے اوپر ہو گیا، یہ خود ایک خیر و برکت کی چیز ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمارے بچے کو، ہمیں اور ہمارے بچے کو قرآن کریم کی یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائی، یہ بڑی سعادت کی بات ہے. اس بچے کے لیے بھی اور والدین کے لیے بھی اور خاندان والوں کے لیے بھی. اس بچے کے لیے تو قیامت کے دن جو فضیلت ہے وہ فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حافظ قرآن بچے سے فرمائیں گے. بلکہ ایک بزرگ سے، ایک عالم سے ایک بات سنی تھی کہ حافظ قرآن بچے اور اس کے والدین کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. کتنی بڑی فضیلت ہے اپنے بچے کو قرآن کریم پڑھانا. اور پھر سارے تو جنتیوں کو کہا جائے گا کہ جاؤ تم، یہ تمہارا مکان ہے، تمہارا پلاٹ ادھر ہے، تم اپنے پلاٹ میں فلاں جگہ چلے جاؤ. لیکن حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ رتل، قرآن کریم کی تلاوت کرو، اور ورتقی، اور ترقی کرو، درجات چلتے چلے جاؤ. جہاں تمہاری قرآن کریم تمہارا مکمل ہوگا
وہ تمہارا ٹھکانہ ہے. لہذا وہ چڑھتا جائے گا، پڑھتا جائے گا اور جنت کے درجات کو، بلند جو درجات کو طے کرتا چلا جائے گا، اور جہاں ٹھہرے گا وہ اس کا ٹھکانہ ہے. اس لیے میں حافظ جو لوگ ہوتے ہیں ان سے ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ دیکھو حدیث شریف میں آتا ہے کہ پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ. تو دنیا میں ایک مشق کرو کہ چلو تیز پڑھو آہستہ. دنیا میں پریکٹس کرو نا، ہر چیز کی انسان پریکٹس کرتا ہے، مشق کرتا ہے. تو پڑھو آہستہ اور چلو تیز، مشق کرو تاکہ قیامت کے دن یہ چکر بازی کر سکو کہ آہستہ آہستہ پڑھو اور چلو تیز، تاکہ درجے زیادہ سے زیادہ مل سکے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ عالم سے یہ بات میں نے سنی تھی کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جہاں وہ حافظ قرآن پہنچے گا تو اس کا جو اللہ تعالیٰ نے ایک مکان تیار کیا ہے کہ جس کے 7,000 دروازے ہوں گے، اتنا بڑا مکان. اور جب اس محل میں داخل ہوتا اس کی زینت ہیرے جواہرات کے ساتھ، زمرد وغیرہ کے ساتھ وہ مزین ہوگا، اور پورا جس کو کہتے ہیں نا فرنشڈ، آل کے زبان میں کہتے ہیں تیار، مفروش، یعنی بالکل فرنشڈ جس کو کہتے ہیں تیار، اس کا وہ مکان ہوگا. ابھی حافظ قرآن اپنے بچے کے اپنے گھر والوں کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوگا کہ ایک دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئے گی. تو وہ دروازے پر پہنچیں گے تو وہاں پر دیکھیں گے کہ 70,000 فرشتے کھڑے ہوں گے، اور ان کے ہاتھوں میں گفٹ، ہدایا اور تحائف ان کے ہاتھوں میں ہوں گے. اور وہ فرشتے بھی خوبصورت، حسین و جمیل ہوں گے. اور وہ عرض کریں گے فرشتے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اعزاز میں یہ تحفے اور ہدیے بھیجے ہیں، اور وہ تحفہ ایک سے بڑھ کر ایک ہوگا. ویسے تو یہ بات ہم جانتے ہی ہیں کہ جو جنت کی نعمتوں کو نہ ہماری کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے بشر کے دل میں اس کا خیال آیا، تو وہ نعمتیں حافظ قرآن کے لیے ایک بہت ہی وی آئی پی، بلکہ وی آئی پی ایک اعزاز اور پروٹوکول ہوگا. اس کے بعد ابھی وہ تحفے لے کر کھول کر دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ دوسرا دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا. یہ اس دروازے پر پہنچیں گے تو دیکھیں گے وہاں پہ 70,000 فرشتے زیادہ، یعنی 1,40,000 فرشتے کھڑے ہوں گے، اور ان کے پاس اللہ تعالی کی طرف سے ہدیے اور تحفے ہوں گے. اور وہ کہیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بھیجے ہیں. اور میں نے کتنے عرض کیا تھا، کتنے دروازے؟ 7,000. لہذا ایک کے بعد ایک دروازہ کھٹکھٹاتا چلا جائے گا، اور ہر دروازے میں 70,000 فرشتے زیادہ ہوں گے. تو سوچے کتنی نعمتیں، کتنا اعزاز اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے اس حافظ قرآن بندے کا فرمائیں گے. اس لیے تصور کریں کہ اپنی اولادوں کو حافظ بنانا اور ان کو نیک بنانا کتنی بڑی سعادت کی بات ہے میرے دوستوں. دیکھیے اب رہی بات کہ جی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم دنیا کی ڈگریاں کہ انجینئر بنا رہے ہیں، ڈاکٹر بنا رہے ہیں، ایم ایس پڑھا رہے ہیں، آئی ٹی کے اندر ہم اس کو فیلڈ میں پڑھا رہے ہیں، سب اپنی جگہ. نہ کسی عالم نے آج تک اس سے منع کیا ہے، نہ کسی اللہ والے نے، نہ دین نے اس کو منع کیا. لیکن ایک سوال ہے، ہم پر کوئی مصیبت آئے گی، ہم تو وزیر اعظم سے دعا کرانے بھی نہیں جائیں گے، ہم کسی انجینئر کے پاس نہیں جائیں گے، ہم کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے، ہم دنیا کے کسی بڑے سے بڑا عہدہ رکھنے کے والے پاس جائیں گے کیا؟ کس کے پاس جائیں گے؟ آخر وہی جس کو ہم کہتے ہیں ملا. آپ کو پتہ ہے یہ جو ملا، یہ جو لفظ ہے، یہ جو ورڈ ہے ملا، یہ اس کے معنی کیا ہے؟ اکثر کو تو پتہ ہی نہیں ہے اس کے معنی. یہ اصل میں ترکی زبان کا لفظ ہے. جیسے اردو، یہ خود ترکی لفظ ہے. اردو یہ ترکی کا لفظ ہے. دیکھو امام صاحب چھپ رہے ہیں اور آپ ایسے مت بیٹھے کہ کوئی آدمی چھپ جائے، سمجھئے نا؟ یا تو ادھر آ جاؤ، تھوڑا سا ادھر ہو جاؤ تاکہ وہ بیچارے، آپ سے تو ملاقات ہوتی ہے، ان سے کہاں ملاقات ہوتی ہے. یا ادھر آ جاؤ اگر ہل جل کرنی ہے کچھ.
تو یہ جو لفظ ہے ملا، یہ ترکی زبان کا لفظ ہے. اس کے معنی کیا ہے؟ کوئی چپڑاسی، کوئی کمین نہیں، بلکہ اس کے معنی ہیں ہائیلی ایجوکیٹڈ پرسن، یعنی وہ بندہ جو بہت تعلیم یافتہ ہو. وہ بندہ جو بہت تعلیم یافتہ ہو اس کو کہتے ہیں ملا. اس سے آپ اندازہ کریں. لیکن چونکہ ہمیں حقیقت معلوم نہیں ہوتی، ہمیں کوئی ملا بولتا ہے، ہم کہتے ہیں ہائے اس نے ہمیں ملا کیوں بول دیا. ارے ملا بولنے کی کیا؟ جیسے ہمارے ہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، انگریزی جو پڑھے لکھے ہیں ان میں کہتے ہیں، مسلمانوں کو خاص طور پر کہتے ہیں، جو مسلمان شریعت اور سنت پر عمل کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں فنڈامنٹلسٹ. یہ لفظ سنا ہے نا، فنڈامنٹلسٹ. اب چونکہ اس کے لفظ کا مطلب ہی نہیں پتا تو آپ مسلمان کہتے ہیں نہیں 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 میں فنڈامنٹلسٹ نہیں ہوں. یہی ہوتا ہے نا. لیکن میرے پیارے دوستو، جب میں آپ کو اس کا مطلب بتاؤں گا تو آپ کہیں گے کہ اب خود اقرار کر گے کہ نہیں میں فنڈامنٹلسٹ ہوں. بریٹانیکا انگریزی کی ڈکشنری الفاظ کی بہت بڑی، ایک بہت مستند اور معتبر ایک کتاب کہلائی جاتی ہے. اس نے اس کا جو ترجمہ کیا ہے فنڈامنٹلسٹ کا، اس کے معنی ہے کہ وہ شخص جو حلالی ہو. حلالی کون ہوتا ہے؟ کہ جو میاں بیوی کے ذریعے سے جو شادی کے رشتے میں بندھن بنتا ہے اس کے ذریعے سے جو اولاد ہوتی ہے اس کو حلالی کہتے ہیں. تو فنڈامنٹلسٹ کے کیا معنی؟ تو ہم مسلمان کیوں کہتے ہیں ہم فنڈامنٹلسٹ نہیں ہیں؟ کیسی عجیب بات ہے. وجہ کیا ہے؟ ہم کسی چیز کی حقیقت کو نہیں سیکھتے، کسی چیز کی حقیقت کو نہیں پوچھتے. تو فنڈامنٹلسٹ ہونا اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ اور ہم بڑے مزے سے کہتے ہیں نہیں 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 ہم فنڈامنٹلسٹ نہیں ہیں. وہ بھائی کیوں نہیں ہو؟ الحمدللہ کہو الحمدللہ ہم فنڈامنٹلسٹ ہیں، ہم حلالی ہیں. لہذا اس لیے کبھی انکار نہ کرنا. اس لیے جو چیز بھی ہو اس کی حقیقت کو سیکھیں، اس کی حقیقت کو پوچھیں، تب مزہ آئے گا میرے دوستوں. تو بہرحال وہ حافظ قرآن بچہ، اس کے لیے جنت میں کتنی بڑی فضیلت. آج ہم اپنے بچے کو حافظ بنانے سے شرماتے ہیں. وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے حفظ کا، ایک سوال ہے میرا، قرآن کریم کے حفظ کا یا عالم بننے کا روزگار سے کیا تعلق ہے؟ کسب معاش یعنی روزگار ایک الگ چیز ہے اور علم دین حاصل کرنا ایک الگ چیز ہے. سمجھ رہے میری بات؟ بھائی ایک بچہ حافظ ہو، ایک بچہ عالم ہو، کوئی شخص عالم ہو، کیا وہ تجارت نہیں کر سکتا؟ تو اب رہی بات کہ ہم نے بچے کو حافظ اور عالم کیا روزگار کے لیے بنانا ہے؟ نہیں، بچے کو حافظ اور عالم روزگار کے لیے نہیں بنانا کہ وہ کمائے گا، بلکہ وہ تو اس کو اس لیے بنانا ہے تاکہ وہ دین سیکھ سکے کہ کمانا کیسے ہے. ایسا نہ ہو کہ کوئی حرام یا ناجائز طریقہ میری زندگی کے اندر آ جائے. اس چیز سے بچنا ہے. میں نے اپنے رب کو کیسے خوش کرنا ہے، اللہ کی رضا اور خوشی کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو سیکھنا ہے میرے دوستوں. میرے ساتھ یہاں تاجر دوست بھی آئے ہوئے ہیں، میں آپ کو ان سے ملوا دوں. آپ ان کو دیکھ کر کہیں گے کہ یہ تو کسی مسجد کا ملا ہے اور وہ تجارت کرتے ہیں. ہمارا یہ جو نعیم جس کے وجہ سے ہم جمع ہوئے ہیں، ماشاءاللہ اس کی شکل دیکھیں، اس کا حلیہ دیکھیں، لباس شلوار ٹخنے سے اوپر ہے، اس کا لباس ماشاءاللہ کیسا ہوتا ہے. ان بھائیوں کا سر پر ٹوپی ہے، ایک مٹھی داڑھی ہے، مونچھیں سنت کے موافق صاف ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ بھی تجارت کرتے ہیں. کیا ان کے اس دین نے تجارت سے روکا؟ یا ہمارا دین کیا تجارت سے روکتا ہے؟ ہمارا دین کہتا ہے تجارت سے روکتا نہیں ہے، بس وہ یہ کہتا ہے کہ تجارت کو شریعت و سنت کے مطابق کرو.
کیا مطلب؟ اور شریعت سنت کے مطابق وہی چیز ہے میرے پیارے دوستو جو آج غیر ملکیوں نے یعنی کفار نے اپنی معیشت کے اصولوں میں، اپنی ٹریڈنگ اور بزنس کے اصولوں میں جو چیزیں رکھی ہے، جس میں سے اہم چیز ہے سچ بولنا، کسی چیز کے امانت کا خیال کرنا، کسی کے ساتھ کسی کو دھوکہ نہ دینا، یہی تجارت کی بنیادی چیز ہے نا، اور یہی چیز ہمارا دین سکھا رہا ہے۔ تو لہذا اپنے بچے کو حافظ بنائیں، عالم بنائیں، اس لیے نہیں کہ وہ روٹی کھائے گا، روٹی کے لیے اس کو تو دکان کا رستہ دکھائیں، اس کو کاروبار کرائیں کہ تم کاروبار کرو۔ یہ تمہیں حافظ اور عالم اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ تمہاری دنیا اور تمہارا دین سنور جائے، اور اس کے بدکر سے میری دنیا اور میرا دین سنور جائے۔ اس لیے ہمت کریں، اپنے بچوں کو حافظ بنائیں، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور جو بچہ حافظ قرآن ہوگا یہ وہی بچہ ہوگا کہ جس کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ بڑی مشہور بات ہے کہ اپنے خاندان کے 10 ان لوگوں کو جن پر جہنم واجب ہے ان کو جنت میں لے کر جائے گا۔ اب ایک سوال ہے، میں نے ساری زندگی اپنے رشتہ دار بچے کا مذاق اڑایا، ابے کیا تو حافظ بن گیا؟ ساری زندگی مذاق کہ کھائے گا کہاں سے، مذاق اڑایا۔ اب وہ بچہ روتا ہے، آہت کرتا ہے، اس کا دل دکھتا ہے۔ اب قیامت کے دن میں اس کو کس منہ سے کہوں گا کہ مجھے بھی جنت میں لے کر جاؤ؟ اور جو شخص اس حافظ قرآن بچے کا اکرام کرے گا میرے دوستوں، اس حافظ قرآن بچے کا اکرام کرے گا، وہی تو پھر بچہ خود کہے گا، دیکھے گا جنت کے اندر کہ ارے تم ادھر قیامت کے میدان میں ایسے پریشان کھڑو، چلو میرے ساتھ، مجھے اللہ تعالیٰ نے 10 اضافی پاسپورٹ دیے ہیں، چلو یہ لو پکڑو، آؤ جنت چلتے۔ اور اگر ہم نے اس کا مذاق اڑایا تو وہ کہے گا دنیا میں تم میرا مذاق اڑاتے تھے نا۔ اب آج دیکھیں نا، آج کی رات یہ نصف شعبان کی رات ہے، عوام اس کو شب برات بولتے ہیں۔ اس نصف شعبان کی رات میں ہر دنیا دار آدمی بھی مسجد میں آ جاتا ہے، آخر دین ہی کی فضیلت دینا چاہتا نا، کیونکہ جانتا ہے کہ رزق بھی جو ہمیں ملے گا وہ دین ہی سے ملے گا۔ تو میرے پیارے دوستو، ہم گھوم پھر کے آخر ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دین کے بغیر ہمارا کوئی چارہ نہیں ہے، دین ہی کے ذریعے سے ہماری دنیا کی بھلائیاں بھی اور ہماری آخرت کی بھلائیاں بھی ملیں گی۔ اب رہی بات، اب اس رات کا ذکر چل پڑا، اس رات کی فضیلت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت ارشاد فرمائی ہے کہ یکتب کل مولود سنہ، کہ اس سال جو جتنے بچے پیدائش ہوگی ان کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، جن لوگوں کا انتقال ہوگا ان کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اور وہ جو رزق ہے وہ گویا فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک فضیلت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے ہو سکے اس میں جتنی عبادت کرو، اور ہو سکے تو دن کا روزہ بھی رکھ لو۔ یہ اس کی ایک فضیلت کی چیز ہے۔ اور آپ ایک بات یاد رکھیے کہ جب کوئی چیز کی فضیلت ہوتی ہے تو وہ فضیلت بھی کنڈیشنل ہوتی ہے، بشرط شے ہوتی ہے۔ جیسے انسان خوشبو کب لگاتا ہے؟ میلے کپڑوں میں، یا جب گندے خود بھی میلا ہو کپڑے بھی گندے ہوں، کیا خوشبو اس وقت لگاتا ہے؟ نہیں، بلکہ خوشبو کو لگانے سے پہلے خود بھی نہاتا ہے اور صاف ستھرے کپڑے بھی پہنتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستوں، اسی طریقے سے اس رات کی فضیلت کو حاصل کرنے کی بھی کچھ شرائط ہے، اور وہ شرائط یہ ہے، حدیث شریف میں آیا کہ یہی رات اور اس جیسی جو بڑی راتیں ہیں یا دین کی برکتیں ہیں یا شب قدر کی برکتوں سے جو لوگ محروم ہونے والے ہیں ان کا ذکر آیا، اور انہی محروم ہونے والے لوگوں میں سے ہیں کہ وہ شخص جو اپنے والدین کا نافرمان ہو، وہ شخص جو اپنے والدین کا نافرمان ہو، ایسا شخص اس رات سے اور بڑی راتوں سے محروم رہتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جس نے اپنے رشتہ دار سے قطع تعلق کر لیا ہو، کہ ہم مسلمان کیسے ہیں، ایک بھائی دوسرے بھائی کا منہ نہیں دیکھتا، کتنی زیادتی کی بات ہے یہ۔
یا کسی رشتہ دار کے ساتھ تعلق توڑ دیا، اور تعلق توڑنے کی وجہ کیا ہے؟ کوئی بڑی بات نہیں، دنیا کی چھوٹی چھوٹی باتیں. خاص طور پر جس کے پاس دو پیسہ آ جاتا ہے، دنیا کا مال آ جاتا ہے، اس کا تو اسٹائل بدل جاتا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ولیمے کو برا فرمایا کہ جس ولیمے پہ غریب رشتہ داروں کو نہ بلایا جائے، اس کو برا ولیمہ فرمایا. شر الطعام یعنی برا کھانا فرمایا. تو میرے پیارے دوستو، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا، سگے بھائی سے، چچا سے، ماموں سے، سسرالیوں سے، یہ بھی ایک بڑی عجیب چیز ہے. یہ ہم لوگوں کا ایک عجیب مزاج ہے کہ سسرالیوں کو لفٹ نہیں کراتے. تو دیکھو، اگر ہم کسی اور کو اپنے سسرالی کو لفٹ نہیں کرائیں گے تو ہم بھی تو کسی کے سسرالی بنیں گے. اگر ہم اپنے سالے کو لفٹ نہیں کرائیں گے تو ہم بھی تو کسی کے سالے بنیں گے. تو میرے پیارے دوستو، یہ جو دنیاوی چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے، مثلا اس کو دعوت پہلے کیوں دی، مجھے بعد میں کیوں دی، اس کو کارڈ دینے گئے، مجھے ٹیلی فون پر بلا دیا، وہ آیا تو اس کو ذرا کہا آئیے، اور جب ہم آئے تو کچھ بھی نہیں کہا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں نا، جس کی وجہ سے ہر آدمی خود سمجھتا ہے کہ میرا اپنے بھائی سے کٹ آؤٹ کیوں ہے، کٹ آف کیوں ہے، کیوں میں اپنے بھائی سے رشتہ توڑ بیٹھا، ہر آدمی سمجھتا ہے. میرے پیارے دوستو، ایسا شخص اس رات کی برکتوں سے محروم رہتا ہے. اور اسی طرح سے ایک اور شخص بھی جو اس رات کی برکت سے محروم رہتا ہے، اور وہ ہے کہ جو اپنے لباس کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا ہے. میرے پیارے، جس کو مسبل، حدیث شریف کی اصطلاح میں اس کا نام ہے مسبل، اسبال ازار کرنے والا، یعنی اپنے لباس کو جو ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے، جیسے شلوار وغیرہ وہ ٹخنے سے نیچے لٹکائے. اور یہ مسئلہ صرف نماز کے لیے نہیں ہے، بلکہ مسلمان مرد کے جو لباس ہے، کھڑے ہونے کی حالت میں اور چلنے کی حالت میں اس کے ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے. ایسا شخص بھی اس رات کی برکتوں سے میرے دوستوں محروم رہتا ہے. تو ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے دین کی ایسی چیزیں جس کی وجہ سے اتنی بڑی رات سے ہم محروم رہے، کتنی بے برکتی کی بات ہے میرے دوستوں. اللہ تعالی ہم لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے اور ان باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. خاص طور پر اپنے والدین کا اکرام، یہ بڑی چیز ہے میرے دوستوں. والدین کا ادب، ان کی خدمت، یہ بڑی چیز ہے. اسی طرح سے ہمارا ایک عام چیز وہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ بیویوں کے حقوق ادا نہ کرنا. اور ایک گناہ جو عام ہے وہ ہے میراث کا گناہ، کہ ہم میراث نہیں دیتے. خاص طور پر لڑکیوں کی میراث نہیں دی جاتی. یہ ہمارا دین ہے میرے دوست. اسی طرح جس بھائی کے پاس پیسہ آ جائے، وہ دوسرے بھائیوں، جس کے پاس طاقت تھوڑی سی ہو، وہ دوسرے بھائیوں کو حصہ نہیں دیتا. میرے پیارے دوستو، یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں دین اور دنیا سے محروم کرنے والی ہیں. اس لیے ان باتوں سے بچنے کی فکر اور کوشش کریں. اللہ تعالیٰ اس رات کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. اور ایک طریقہ جو ہمارے بزرگوں کا ہے کہ اس رات کو پوری رات جاگنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ظاہر بات ہم لوگوں کو عادت نہیں ہے. فرمایا کہ آسان طریقہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھو جماعت سے مسجد میں، اور فجر کی نماز مسجد میں پڑھیں، تو پوری رات جاگنے کا، عبادت کرنے کا ثواب مل جائے گا. اور یہ فضیلت صرف اس رات کے لیے نہیں، بلکہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث شریف فرماتے ہیں کہ یعنی جو شخص عشاء کی نماز اور فجر کی نماز مسجد میں جماعت سے پڑھ لے گا، اس کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا. گویا کہ یہ فضیلت ہم سارا سال حاصل کر سکتے ہیں. لہذا اس رات میں بھی یہ اہتمام کیا جائے کہ بجائے اس کے کہ پوری رات زبردستی جاگیں اور زبردستی جا کر فضول باتیں کریں، یا ٹی وی دیکھیں، یا موبائل پر فضولیات میں پڑھیں، اس سے بہتر ہے کہ جتنی عبادت ہم تھوڑی سی کر سکتے ہیں وہ عبادت کریں اور سو جائیں. ہمارے بزرگوں نے فرمایا یہ سونا بڑے کام کی چیز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سونے والا آدمی گناہوں سے بچ جاتا ہے. تو وہ سونا جو ہمیں گناہوں سے چھڑا دے، وہ اس جاگنے سے اچھا ہے جس کی وجہ سے ہم گناہ میں مبتلا ہوں.
اس لیے بہتر طریقہ کیا ہے جو ہمارے اکابر کا بزرگوں کا رہا کہ سو جاؤ، عشاء کے بعد تھوڑی عبادت کرو، سو جاؤ، پھر صبح 3 ساڑھے 3 بجے اٹھ جاؤ، اور اس کے بعد پھر تہجد کا وقت ہے، عبادت کر لو، کچھ ذکر کر لو، کچھ قرآن کریم پڑھ لو، سب سے بڑھ کر اللہ سے دعائیں مانگ لو، اور جس کو اللہ ہمت اور توفیق دے دے وہ روزہ بھی رکھ لے۔ تو اس طریقے سے یہ دن بجائے فضولیات کے اچھے طریقے سے ہم اس سے فائدہ اٹھا سکے میرے دوست۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ اب وہ حدیث شریف جو میں نے پڑھی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سب سے افضل شخص کون ہے؟ ای الناس افضل، سب سے وی آئی پی آدمی کون ہے؟ تو آپ نے 2 باتوں کا ذکر فرمایا کہ قال مخموم القلب و صدوق اللسان۔ صحابہ نے عرض کیا کہ صدوق اللسانی نعرفو، زبان کی سچائی کو تو ہم جانتے ہیں، صدوق اللسان مانے جو سچ بولنے والا ہو، بہت زیادہ سچ بولنے والا، جھوٹ نہ بولے۔ اور اس جھوٹ میں کیا بات شامل ہے؟ اس جھوٹ میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ہمارا کوئی جاننے والا ہم سے ملنے کے لیے آیا، بچے نے کہا کہ ابو وہ آیا ہے، تو باپ کہتا ہے، باپ کیا کہتا ہے؟ اس کو کہتا ہے ابا گھر پہ نہیں ہے، اور وہ بچہ بھی بڑی سادگی سے جا کر کہتا ہے ابو کہہ رہے ہیں کہ میں گھر پہ نہیں ہوں۔ یعنی ہم اپنے بچے کو جھوٹ بولنا خود سکھاتے ہیں، ہم اپنے بچے کو جھوٹ بولنا خود سکھاتے ہیں۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے یہاں تک فرمایا کہ جیسے ہم بچوں کو کہتے ہیں نا، دیکھو تم یہ کام کرو میں تمہیں یہ دوں گا، پیسے دوں گا، ٹافی دوں گا، اور جب وہ بچہ کام کرتا ہے ہم اس کو نہیں دیتے، ایسا ہی ہے نا؟ یہ بھی جھوٹ ہے، دھوکہ ہے یہ۔ اور اسی طریقے سے بچہ کوئی غلط کام کرتا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں سچ سچ بتاؤ، اگر تم سچ بتاؤ گے ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ وہ بچہ سچ بولتا ہے ہم اس کو مارتے ہیں۔ یہ تربیت کی چیزیں ہیں، بچوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے۔ وہ بچہ سچ بولتا ہے ہم اسے مارتے ہیں۔ اب آئندہ وہ بچہ کوئی حرکت کرے گا، آپ اسے بولیں گے سچ بتاؤ، وہ بچہ سچ بولے گا؟ وہ کہے گا میں تو سچ بولوں گا یہ تو مجھے ماریں گے، اس لیے جھوٹ بولتا ہے وہ بچہ۔ لہذا بچے کو جھوٹ بولنا ہم خود سکھاتے ہیں، بچوں کو جھوٹ بولنا ہم خود سکھاتے ہیں میرے دوستوں۔ اب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو ہم سے جھوٹ بولتا ہے، پھر ہم اسے مار کے کہتے ہیں تجھے جھوٹ بولنا کس نے سکھایا؟ ہم ہی نے سکھایا میرے دوستوں۔ اس لیے اگر بچہ کوئی غلط کام کرے، سزا دینی ہے نا اس کو، پہلے اس کو کہو کہ دیکھو تم نے جھوٹ اگر سچ بولا ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، اور اگر جھوٹ بولا تو یاد رکھنا تمہارا جھوٹ پکڑا جائے گا، ہم تمہاری پٹائی کریں گے۔ اب بچے نے سچ بولا تو اس بچے کو آپ کہیے کہ تم نے سچ بولا نا، یہ لو سچ کا انعام لو، سچ کا انعام دیجیے اسے۔ اور رہی جھوٹ، دیکھو تم نے یہ غلط ہے، آج چونکہ تم نے سچ بولا اس لیے ہم تمہیں چھوڑ رہے ہیں، معاف کر رہے ہیں، لیکن دیکھو آئندہ یہ غلط کام مت کرنا۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ بچے کی حوصلہ افزائی ہوگی سچ بولنے کی۔ ہم لوگوں کا معاشرہ، ہم لوگوں کا مزاج، ہم لوگوں کا رویہ ایسا بن گیا ہے کہ ہماری تجارت میں، ہمارے میرے گھروں کے اندر، ہماری مسجدوں میں ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ کیسی عجیب و غریب بات ہے، ہم اپنے شناختی کارڈ بنواتے ہیں اس میں جھوٹ بولتے ہیں۔ کیسی عجیب ایک قومی المیہ ہے یہ کہ ہماری جھوٹ ہماری زندگیوں میں ایسے شامل ہے کہ ہر آدمی اس کے اندر بڑے دھڑلے سے بولتا ہے۔ جیسے کسی آدمی کو اپنا مکان کرائے پہ دینا ہے، کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ اسی طریقے سے شادی کرنی ہوتی ہے، لڑکیوں کی عمر کم بتاتے ہیں، جھوٹ ہے کہ نہیں ہے؟ تو میرے پیارے دوستوں جھوٹ نہ بولیے، سچ بولیے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اچھا رشتہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ سچ بولنے والا، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدوق اللسان، سچ بولنے والا اچھا انسان ہے۔ کیا اچھے انسان کو اللہ ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ اس لیے سچ بولیں، خود بھی سچ بولیں ہم لوگ، اور اپنے بچوں کی بھی ایسی تربیت کریں کہ بیٹا تم سچ بولو۔ تو ایک چیز کیا فرمائی؟ صدوق اللسان، سچ بولنا۔ ہماری تجارت میں چونکہ چائنا کی چیزوں کا بڑا کردار ہے، اب چائنا کی چیز ہوتی ہے کہتے جی جرمنی کی ہے،
اور یہ جھوٹ بولنا تو ہمارے یہاں اتنا کامن ہو گیا، اتنا عام ہو گیا کہ حکومت بھی جھوٹ بولتی ہے. جیسے پچھلے دنوں ٹیلی فون پہ ریکارڈنگ چل رہی تھی نا کہ کورونا سے بچنے کے لیے جیسے آپ نے، ہماری قوم نے جو رویہ اختیار کر دیا تھا، اسی رویے کی ضرورت ہے دوبارہ. یہ جھوٹ کیسے کھلم کھلا، سوچے کتنی عجیب بات ہے. تو جب ایسا جھوٹ ہر جگہ ہوگا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو بہرحال ایک بات ہے سچ بولنا، دوسری بات کیا فرمائی؟ مخموم القلب. تو صحابہ نے پوچھا، سچائی کی، زبان کی سچائی کی تو ہم سمجھتے ہیں، یہ مخموم القلب کے کیا معنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 باتوں کا ذکر فرمایا. النقی، التقی، لا اسم علی، لا بغیہ، ولا غلہ، ولا حسدہ. 6 باتوں کا ذکر فرمایا. نقی، تقی. نقی کے کیا معنی ہے؟ نقی کے معنی ہے صاف ستھرا، نیٹ اینڈ کلین جیسے بولتے ہیں نا، صاف ستھرا. یعنی کیا مطلب؟ اس کا ظاہر اور اس کا باطن صاف ستھرا ہو. ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام ہے ملا جیون صاحب رحمت اللہ علیہ. بڑے عالم تھے، بڑے مصنف اور بادشاہ. عالمگیر جو بادشاہ گزرے ہیں، عالمگیر رحمت اللہ علیہ، وہ عالم تھے، اور یہ ملا جیون صاحب ان کے استاد تھے. اب یہ ملا جیون صاحب رحمت اللہ علیہ یہ جونپور ہندوستان میں رہتے تھے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سادہ اتنے تھے کہ جونپور کے اندر دریا ہے، اس دریا پر پل ہے. تو کچھ لوگ آئے اور حضرت کو آ کر کہا کہ حضرت دریا میں سیلاب آیا، سیلاب کی وجہ سے مچھلیاں کھیتوں میں گھس گئی، گنے کے کھیتوں میں، اور گنے کے کھیتوں میں گھس کر ان مچھلیوں نے گنا چوس لیا، جس سے سب لوگوں کا نقصان ہو گیا. حضرت اتنے سادہ تھے، رونے لگے. تو کسی نے کہا کہ حضرت روئے نہیں، فائدہ بھی ہوا. فرمایا کیا فائدہ ہوا؟ فرمایا فائدہ یہ ہوا، انہوں نے بتایا فائدہ یہ ہوا حضرت کہ جب مچھلیاں واپس جا رہی تھی نا تو وہ جو نا پخانا کرتی ہوئی گئی اور ان کے پخانے میں گنے کی گولیاں نکلی، گڑ نکلا، گڑ. حضرت نے فرمایا الحمدللہ. کسی نے حضرت کو آ کر کہا کہ حضرت یہ جو جونپور کے دریا پر پل ہے نا، یہ پل چوری ہو گیا. حضرت سجدے میں گر کے رونے لگے کہ یا اللہ اتنا بڑا نقصان. تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ کو کیا ہو گیا؟ دریا سے پل چوری ہو سکتا ہے؟ تو حضرت نے عجیب بات فرمائی. فرمایا کہ دریا سے پل چوری ہو سکتا ہے لیکن مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا. آئے ہائے، اب ہم اپنے گریبان میں جا کے، یہ کتنی عجیب بات ہے کہ فرما رہے ہیں کہ مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا. دریا سے پل چوری ہو سکتا ہے، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا. یعنی ایسا باطن پاک صاف ہونا چاہیے. سبحان اللہ. ایک بات ہو گئی. دوسری بات التقی. تقی کہتے ہیں ڈرنے والے کو. اور ڈرنے والا کیا مطلب؟ جو دل سے اللہ سے ڈرنے والا ہو. اس لیے ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو شخص اپنی تنہائیوں میں اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا خوف اور اس کا رعب لوگوں کے دلوں پر ڈال دیتے ہیں. اور بزرگوں نے ایک بات اور فرمائی ہے، حدیث شریف کا مفہوم ہے، فرمایا کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، جو شخص صرف اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ ساری دنیا کا خوف اس کے دل سے نکال دیتے ہیں. اور جو شخص دنیا میں جس چیز سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی چیز کو اس پر مسلط فرما دیتے ہیں. سبحان اللہ. اس لیے اللہ سے ڈریں تو اللہ تعالیٰ تمام چیزوں سے بے خوف فرما دیں گے. اور جس چیز سے ڈریں گے، اور یہ بھی ہم لوگ اپنے بچوں کو کرتے ہیں، چڑیل آ جائے گی، پچھل پیری آ جائے گی، بھوت. عجیب ہے، چوہے سے ڈراتے ہیں بچوں کو. جس بچے کے ہاتھ میں تلوار اور بندوق ہونی چاہیے، ہم اس کو چوہے اور لال دیگ سے ڈرا رہے ہوتے ہیں. کیا عجیب و غریب بات ہے. تو وہ بچے کا بڑا ہو کر کیا ہوگا؟ اندھیرے میں سے ڈرے گا کہ نہیں ڈرے گا؟ اس لیے میرے پیارے دوستو،
ان چیزوں سے نہیں ڈرانا چاہیے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے. آپ اجہال ہمارا حال یہ ہے کہ لال بیگ آ جائے تو ہم مسلمان کیسے بھاگتے ہیں. اللہ سے ڈر پیدا کرنے کی فکر کریں، اور اس اللہ ڈر کا جو پہلا قدم ہے وہ یہ کہ ہم خود اللہ سے ڈریں. تو دوسری صفت کیا ہے اس دل کی؟ اس دل کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، جس کو کہتے ہیں لرزاں اور ترساں. اور تیسری کی صفت کیا ہے؟ لا اسم علیہ، اس دل گناہ تو دور کی بات، گناہ کا خیال بھی اس دل میں نہ ہو. میرے شیخ پیر و مرشد رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے، سامنے ایسا خوف قیامت رہے، سامنے ایسا خوف قیامت رہے، سب گناہ سے میری حفاظت رہے. سامنے ایسا خوف قیامت رہے، ہر گناہ سے میری حفاظت رہے. کہ اگر مخلوق تو نہیں دیکھ رہی، وہ کہتے ہیں نا آج کل کہ آپ کو کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، تو یہ استحضار ہمیں پیدا ہو جائے کہ اللہ ہمیں علم یعلم بان اللہ یرا، کیا بندہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. بسم اللہ. تو کیا بندہ نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ یہ ہمیں استحضار ہو جائے کاش، تاکہ ہم اپنی تنہائیوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے باوفا بندے نہ رہیں. کہ ایسا نہیں کوئی دیکھ نہیں رہا، مقتدی نہیں ہے، مرید نہیں ہے، شیخ نہیں ہے، بیوی نہیں ہے، شوہر نہیں ہے، تو ہم اپنی تنہائیوں میں گناہ کریں. اس چیز سے اللہ مجھ کو اور ہم سب کو بچائے. تو اس کے دل میں گناہ کا خیال بھی نہیں، کہ ایسا نہیں کہ چلو کوئی نہیں دیکھ رہا، گناہ سے فائدہ اٹھا لیں. نہیں، لا اسم علیہ، ایسا دل پاک صاف ہو جائے کہ اس میں گناہ کا خیال نہ آئے، گناہ سے وہ لرزاں اور ترساں ہو، ڈرنے والا ہو. ہو گئی نا کتنی؟ 3 صفات ہو گئی. چوتھی صفت کیا ہے؟ کہ ولا بغیا، بغیون کہتے ہیں ظلم کرنے کو. اور ظلم کیا ہے؟ بغیون کہتے ہیں کہ کوئی چیز اپنی حد سے آگے بڑھ جائے. ظلم کرنا. اور ظلم کیا ہے؟ ظلم عدل کی ضد ہے. اور عدل کی کیا معنی ہے؟ کہ وضع الشیء فی محلہ، ہر شے کو اس کے موقع پر استعمال کرنا، یہ عدل کہلاتا ہے. اس کی اور آسان مثال یہ ہے، دیکھو 2 مسلمان میں، میاں بیوی میں اور رشتہ داروں میں جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ 2 وجہ سے. اس وجہ سے کہ جب ہم کسی کا حق نہ دیں تو جھگڑا ہوگا. حق نہ دینے سے جھگڑا ہوتا ہے. اور دوسری وجہ کیا ہے؟ کہ حق سے زیادہ لے لینا، تب جھگڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر ہر آدمی دوسرے کو اس کا حق دے دے، والدین اولاد کو حق دے، اولاد والدین کو حق دے، شوہر بیوی کو اس کا حق دے، بیوی شوہر کو اس کا حق دے، پڑوسی پڑوسی کو اس کا حق دے، سگا بھائی سگے بھائی کا حق دے، کوئی جھگڑا ہے؟ جھگڑا ہمیشہ کب ہوتا ہے؟ جب کسی کے حق تلفی کی جاتی ہے، کسی کے حقوق مارے جاتے ہیں، تب جھگڑا ہوتا ہے. دیکھو نا آج کل یہ کہتے ہیں نا جی ہڑتال کرو، احتجاج کرو، وہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے نا کہ حق مارا جاتا ہے. اگر ہر شخص ایک دوسرے کا حق دے دے، میں اپنی بیوی کو اس کا حق دوں، اپنے والدین کو اس کا حق دوں، کہ بیوی اور والدین، دیکھو بیوی بھی بیوی ہے، اس کا بھی ایک حق ہے، اور والدین ان کا بھی ایک حق ہے. اگر بیوی کو زیادہ اس کی طرف مائل ہو جاؤں، والدین کو بھول جاؤں، تو جھگڑا ہوگا. والدین کی طرف ایسا مائل ہو جاؤں کہ بیوی کے ساتھ ظلم کرنے لگوں تو جھگڑا ہوگا. اب کیا ہے؟ میانہ روی، جس کو اعتدال بھی کہتے ہیں میرے دوست. ہر ایک کو اس کا حق دینا، تو اس سے نتیجہ بھائی بھائی کو اس کا حق دے، مہمان کا اس کا ایک حق ہے. اسی طرح سے تجارت جب ہم اس کے ساتھ کر رہے ہیں، ایک شخص دوسرے کا حق ادا کرے، کسی کا پیسہ نہ کھائے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے، کسی کو گالی نہ دے، کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کو مارے نہیں. یہ کیا ہے؟ اس کا حق دینا. اللہ اکبر. تو جب حق ایک شخص دوسرے کا حق دے گا، کوئی جھگڑا ہوگا. اور پھر حق مارنے والا ظلم ایک یہ بھی ہے
کہ میرا حق اتنا ہے, نہیں مجھے زیادہ چاہیے, تو نتیجہ کیا ہوگا؟ جھگڑا ہوگا. جیسے بیوی کا ہے, ماں باپ کے پاس مت جاؤ, بس میرے ساتھ رہو, میں ایسے ہی پاگل ہوں جو تمہارے لیے آئی ہوں یہاں پر. جھگڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اسی طرح والدین بیوی کے پاس نہ جانے دیں تو بھی جھگڑا ہوگا. تو ہر ایک کا حق ادا کرنا جو اس کا حق رکھا ہے, اور یہ کون سکھائے گا؟ یہ ہماری شریعت نے اور ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے. دیکھیں نا, ایک چھوٹی سی بات ہے, پہلے ہمارے گھروں میں ریفریجریٹر نہیں ہوتے تھے. یہ جو فریج ہے یہ ہمارے گھروں میں نہیں ہوتے تھے. کیا اس وقت کھانا نہیں پکتا تھا؟ کھانا پکتا تھا, گوشت بھی پکتا تھا, ضرورت سے زائد بھی پکتا تھا. لیکن جو زیادہ کھانا ہوتا تھا اس کا کیا کرتے تھے؟ اس زیادہ کھانے کو پڑوسی کے ہاں, رشتہ داروں کے ہاں, کسی بیوہ کے ہاں, کسی یتیم کے گھر پہ بھیجا جاتا تھا. ایسا ہی ہوتا تھا نا. آج کل کیا ہے؟ اب ہمارے گھر میں آ گئے ریفریجریٹر, بلکہ آ گئے ڈیپ فریزر. اب کیا ہوتا ہے؟ نہ ہم اپنے پڑوسی کو کھانا دیتے ہیں, نہ ہم اپنے کسی رشتہ دار جو قرب و جوار میں اس کو کھانا دیتے ہیں, بلکہ اب تو ہمارا حال یہ ہوگا کہ ہم مہمان کا آنا بھی گھر میں پسند نہیں کرتے. یہ مزاج بن چکا ہے کہ نہیں؟ مہمان کو ہم مصیبت سمجھتے ہیں, اور کوئی مہمان ہمارے گھر پر آ جائے ہم اس کو برا سمجھتے ہیں. آج کل برا سمجھا جاتا ہے مہمان کا آنا. ہاں, اگر مہمان لینڈ کروزر میں آئے, 2D میں آئے, گرینڈی میں آئے تو کہتے ہیں ہاں یہ مہمان ہے. اور کوئی غریب آ جائے, تمہیں پتا نہیں ہے کہ بغیر منہ اٹھائے چلے آئے بس. یہ کوئی ٹائم ہے آنے کا؟ پوچھ کے آنا چاہیے تھا, ہمیں جانا تھا, اور یہ اور وہ باتیں سناتے. یہ ظلم ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ پہلے ریفریجریٹر نہیں تھے, ہم سب کیا, گوشت بھی پکتا تھا پہلے بھی, کھانا بھی زیادہ پکتا تھا, لیکن تقسیم کر دیا جاتا تھا. اور آج کتنا بڑا ظلم ہے میرے دوستو, کھانا پکتا ہے, ہمارے ریفریجریٹر میں خراب ہو جاتا ہے, سڑ جاتا ہے, کچرے میں پھینکا جاتا ہے, لیکن کسی پڑوسی کو, کسی غریب کو, کسی بیوہ کو اور یتیم کو نہیں کھلایا جاتا. یہ ہے ظلم. اور پانچویں بات کیا فرمائی؟ تو انسان اپنے دل میں ظلم نہ کرے, دل میں یہ ہو کہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا. اور پانچویں بات ہے ولا غلہ. غل کہتے ہیں حد سے گزر جانا, کہ ایک چیز اعتدال میں ہو, اعتدال میں اچھی لگتی ہے. ہر چیز کا ایک حق ہے, اعتدال میں. اب آپ دیکھیں, جیسے میں نے ابھی بات شروع کی تھی اس رات نصف شعبان کی رات کے اعتبار سے بات کی تھی, کہ ایک رات کو اتنی پوری رات عبادت کر رہے ہیں, اور جناب پوری رات عبادت کرے, تھک گئے, فجر کی نماز غائب. ایسا ہی اکثر ہوتا ہے نا. یہ سارا دن, اگلے دن سارا دن پڑے سوتے رہے. ماں نے کہا سبزی لیا, بیوی نے کہا کچھ لا, پتا نہیں ہے میں نے رات عبادت کی تھی. فرشتوں سے اتنی متھا ماری کی ہے کہ بھائی اگلے سال مرنے والوں میں میرا نام مت لکھنا, اور رزق ذرا بڑھا کے لکھنا, کیونکہ میں نے 2-4 کاروبار اور شروع کیے ہیں, کچھ اور بھی کام شروع کیا, ذرا میرا بڑھا کے رزق لکھنا. فرشتوں کو اتنا میں نے منایا ہے, رات بھر عبادت کی ہے. یہ ہے, اس کو میں نے کہا کہ یہ ہے اسراف. بلکہ حد کیا ہے, جو میں نے عرض کیا کہ عشاء کی نماز پڑھیں, عشاء کی نماز پڑھ کے جو عبادت اپنی ہو سکتی ہے اس کو کریں. اس کے بعد اس بات کی فکر کریں کہ سونا ہے, آرام کریں. اور سونے کو اس لیے کہا گناہ سے بچے. ایسا نہ ہو کہ اپنے موبائل کے ذریعے سے یا ٹی وی کے ذریعے سے یا بیٹھے گپے لگا رہے. آپ دیکھیں جہاں مسجدوں میں جاگتے لوگ کیا کرتے ہیں, یا حد سے گزر جانا. ایک اور چیز ہے, اس رات میں خوب ساری لائٹیں جلائی جاتی ہیں. بھائی کیوں جلائی جاتی ہیں لائٹیں؟ کیا فرشتوں کو نظر نہیں آتا کیا؟ بندہ تلاش کر رہے ہیں کہ بھائی سائیں کڈا بیٹھو آئے, سائیں موجود آئے نہ آئے. کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ یہ لائٹیں کیوں جلائی جا رہی ہیں؟ ایک سوال ہے, فرشتوں کو نظر نہیں آ رہا یا ہمیں نظر نہیں آ رہا؟ کس کو تلاش کر رہے فرشتے؟ اچھا یہ مانو اڈا بیٹھو ہے, ہاں بھائی مانو بیٹھا ہے, چلو بھائی, اس لیے لائٹیں. اور پھر وہ لائٹیں بھی کیسی, چوری کی. سبحان اللہ, ہم مسلمان بڑے عجیب ہیں, چوری کی لائٹوں سے جو ہے وہ دین کے وہ بناتے ہیں. کتنی عجیب بات ہے.
اور آج کل تو آپ کو سب سمجھ میں آتا ہے، جو لائٹ چوری ہوتی ہے اس کا بل دوسروں کو دینا پڑتا ہے. کتنی زیادتی کی بات ہے. اور اعتدال کیا ہے؟ بھئی آپ عشاء کے بعد عبادت کیجئے، میں نے جو عرض کیا، سو جائیں تاکہ گناہ سے بچیں، گناہ سے. پھر رات کو اٹھیں، تہجد پڑھیں، ذکر کریں، تلاوت کریں، عبادت کریں. گویا کہ اپنے معمولات زندگی کو ایسا بنائیں کہ جیسے روزانہ رات گزارتے ہیں ایسے ہی رات گزاریں. اس کا مطلب یہ کہ روزانہ ہم رات میں یہ معمول بنائیں کہ روزانہ اپنی رات کو گناہوں سے بچائیں. خاص طور پہ گھروں میں جو ٹی وی ہے، اب کہیں کہ ٹی وی کیوں رکھا، کہتے ہیں اصل میں اس لیے کہ خبریں پتہ چل جائے، اس لیے رکھتے ہیں نا. حالانکہ آج کل کوئی خبریں ٹی وی پہ بھی نہیں دیکھتا. آج کل تو لوگوں کے پاس موبائل آ گئے ہیں. اور پھر زیادہ خبروں کی جو چیز ہے نا، وہ ٹی وی نہیں، بیوی ہے. بیوی سے جتنی خبریں پتہ چلتی ہیں وہ ٹی وی سے نہیں چلتی ہیں. لیکن میرے دوستو، ٹی وی کے حرام ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ مرد غیر عورت کو دیکھتا ہے اور غیر عورت غیر مرد کو دیکھتی ہے. ایک عورت غیر مرد کو دیکھتی ہے، یہی بات کافی ہے اس کے حرام اور گناہ ہونے کے لیے. تو 5 صفات ہو گئی. وہ دل میں کیا صفات؟ کہ دل پاک صاف ہو عقائد کے اعتبار سے بھی. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا میرے دوستوں وہ جھوٹا ہے. جیسے غلام احمد قادیانیوں کا آج کل فتنہ کتنا عروج پر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ دل پاک صاف ہو، اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقائد کوئی شک و شبہ نہ ہو، صاف ستھرے عقائد ہو. یہ سیکھنے کی چیز ہے میرے دوستوں. اور دوسری بات یہ کہ دل اللہ سے ڈرنے والا ہو. تیسری بات یہ کہ حد سے نہ گزرے. چوتھی بات یہ کہ ظلم نہ کرے. اور پانچویں بات یہ کہ گناہ کا خیال دل میں نہ ہو، کہ میں گناہ کے ارادے نہ ہو دل کے اندر. دل میں گناہ کے ارادے نہ ہو کہ چلو آج تو بڑی رات ہے، چلو آج میں فلم نہیں دیکھتا لیکن کل سے دیکھوں گا. یہ گناہ کے ارادے ہوتے نا کہ آئندہ آئندہ یہ کام کریں گے. اسی طرح ایک اس علاقے میں، چونکہ میں بھی گلزار ہجری میں یہی رہتا ہوں، ان علاقوں میں ایک بات اور بڑی عام ہے، ایک گناہ بڑا عام ہے. ایک بات یاد آ گئی، اور وہ ہے پلاٹوں پہ قبضہ کرنا. سب کہہ دو سبحان اللہ. ایک بڑی عام ہے چیز یہ. اور چونکہ جو علاقے لیز نہیں ہوتے تو وہاں پر باقاعدہ کوئی پلاٹنگ نہیں ہوتی ہے. تو اگر پلاٹ پر قبضے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ واقعی کسی کے پلاٹ پر قبضہ کر لیا، اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اپنا جتنی پلاٹ کی حد ہے اس سے آگے بڑھا دیتے ہیں. اپنی دکان یا اپنے مکان کو آگے بڑھا دینا، یہ بھی گناہ ہے، گناہ. اور ہم مسلمان اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتے. دیندار کیا، جس کو کوئی عہدہ مل جائے وہ تو اور بڑا باپ بن جاتا ہے، یا جس کے کوئی رشتہ دار آ جائے جناب، اور جس کا کوئی پیسہ آ جائے، تھوڑی طاقت آ جائے، اس کی تو حرکتیں یہی ہے ساری. میرے پیارے دوستو، حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن، قیامت میں 7 زمینوں کا طوق اس کی گردن میں ڈالا جائے گا. تو اس کے بوجھ سوچے 7 زمین. اور ہم کیسے مزے سے یہ کام کرتے ہیں کہ جناب دوسرے کے پلاٹ پر قبضہ کرنا کوئی بات ہی نہیں ہے، ایسے مزے سے جناب. یا اپنے مکان کو آگے بڑھا کر کہ وہ جو گرین بیلٹ کہلاتا ہے، جو حکومت نے دیا ہوتا ہے کہ وہ مکان سے آگے آپ سبزہ بنا سکتے ہیں لیکن وہاں اپنا مکان نہیں بڑھا سکتے. اور ہم نے کیسے مزے سے کیا ہوا ہے نا. اور ماشاءاللہ سارے مسلمان پکے مسلمان ہیں. یقین اتنا ہے کہ جنت میں شب برات کے ذریعے جنت میں جائیں گے ہم سب. ہم سب کا یقین کتنا مضبوط ہے نا کہ جی شب برات ہے نا، اور عبادت کریں گے جنت پکی، فرشتوں سے ہماری دوستی ہو جائے گی، یا کسی ملا سے دوستی لگائیں گے اور بس جنت پکی ہے. ایسا نہیں ہوگا. اس ملا کو اپنا پتہ نہیں ہے، اس ملا کو اپنا پتہ نہیں ہے وہ ہمیں کیا لے کے جائے گا. اس لیے میرے دوستو یہ سب حرکتیں چھوڑنے والی حرکتیں. اگر کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہے یا اپنے مکان کو آگے بڑھا ہے اس کو ٹھیک کرنا ہماری ذمہ داری ہے. 5 باتیں ہو گئی. چھٹی بات یہ ہے ولا حسدا. حسد کیا ہے؟ 8:30 بجے نماز ہے. چلو، حسد کی بیماری یہ ہے، چلے آپ فکر نہ کریں، ختم ہونے کے بعد ہی اذان ہوگی. تو صحیح ٹھیک ہے نا، کوئی پریشانی تو نہیں ہے نا؟
ہاں بس ٹھیک ہے. حسد کی بیماری کہتے ہیں کہ انسان کسی کی دینی یا دنیاوی ترقی کو دیکھ کر دل میں تکلیف ہونا، جس کو کہتے ہیں جیلس. کسی کی دینی یا دنیاوی ترقی پر تکلیف ہونا، یا کسی کے دینی یا دنیاوی نقصان پر خوش ہونا. کیا بڑا مزہ آیا، بڑا ملا بنا پھرتا تھا نا، اچھا ہوا. بڑا یہ کرتا تھا نا، بڑا اچھا ہوا. یہ خوش ہو رہا ہے، اس کو نقصان ہو رہا ہے، ہم خوش ہو رہے ہیں. یا کسی کو ترقی ہو رہی ہے دینی یا دنیاوی، تو ہمیں تکلیف ہو رہی ہے کہ اس کو کیوں ملا. یہ حسد کا مرض ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایاکم بالحسد، اے لوگو حسد سے بچو. کیوں؟ فإن الحسد یأکل الحسنات، حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے. کما تأکل النار الحطب، جس طرح سے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے، اسی طرح سے حسد کی بیماری نیکیوں کو کھا جاتی ہے. اب ہم مسلمان اس حسد کی بیماری میں ہم سب مبتلا ہیں. ایک ہوتا ہے کہ کسی کی دینی اور دنیا ترقی ہوئی تو ہم نے اللہ سے یوں کہا کہ اللہ، رشک ہوتا ہے کہ یا اللہ آپ نے اس کو یہ دیا، مجھے بھی دے دیجیے، ہے نا؟ یہ بری بات نہیں ہے. اور یہ ایک ہوتا ہے کہ کیوں ملا، اللہ کرے کہ اس کا ختم ہو جائے. دل میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا ختم ہو جائے، ختم ہو جائے، تو یہ ہے دل میں. اور ایک یہ ہے کہ اللہ آپ نے اسے بھی دیا، مجھے بھی دے دیجیے. یہ حسد نہیں ہے، بلکہ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ اس کے الفاظ یوں فرماتے تھے، یا اللہ جس مبدأ فیاض سے آپ نے میرے اس بھائی کو عطا فرمایا، اسی مبدأ فیاض سے مجھے بھی دے دیجیے. تو یہ حسد نہیں ہے. اور اب رہی بات کہ حسد کی بیماری پر اتنی بڑی کہ انسان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے، کھا جاتا ہے. یعنی کتنی عجیب بات ہے کہ انسان عبادت بھی کرے پھر بھی جہنم میں جائے، عبادت کر کے بھی جہنم میں جانا کتنی عجیب بات ہے حسد کی بیماری کی وجہ سے. حسد کی حقیقت یہ ہے، دیکھیے مجھے اور آپ کو رزق کون دیتا ہے؟ اللہ. مجھے اور آپ کو دینی یا دنیاوی ترقی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے نا. نہ میرے اختیار میں نہ آپ کے اختیار میں. اگر کوئی باپ چاہے میں اپنی اولاد کے لیے یہ کروں، اللہ کی مرضی کے بغیر ہو سکتا ہے. اگر کوئی شخص چاہے کہ میں فلاں کو یہ نعمت دوں، اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. اللہ ہی کا فیصلہ ہے میرے دوستو، جس کو دین اور دنیا کی ترقی عطا فرماتے ہیں. اب اصل میں کسی کو اگر ترقی ملی تو ہم نے اس بندے پر نہیں، اللہ پر اعتراض کیا کہ آپ نے اس کو کیوں دیا، میں اس قابل تھا، آپ نے اس کو دے دیا. اسی وجہ سے یہ گویا بندے پر نہیں، اللہ پر اعتراض کر رہے کہ آپ نے اس کو کیوں دیا. اتنا بڑا گناہ ہے یہ. اب رہی بات کہ یہ جو 6 خاص گناہ کہ مخموم القلب ہمارا دل بن جائے، یہ کیسے بنے گا؟ اسی لیے کے لیے انسان کسی اللہ والے کی صحبت میں جاتا ہے، اس سے تربیت کراتا ہے، اس کی صحبتوں میں بیٹھتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان ایسے شخص کو کیسے تلاش کرے. ایک حدیث شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اذا رأیتم العبد، کہ اگر تم کسی بندے کو دیکھو کہ یؤتا زاہدن فی الدنیا وقلۃ المنطق، کہ تم وقلۃ المنطق، کہ تم کسی بندے کو دیکھو کہ وہ زاہد فی الدنیا ہو، یعنی دنیا اس کے دل میں نہیں ہے، دنیا سے زاہد ہے. زاہد کے معنی یہ نہیں ہے کہ پھٹا پرانا لباس پہننا. کہ عام لوگ دنیا دار دیندار کیوں نہیں بننا چاہتے؟ وہ اسے نہیں بننا چاہتے، کہتے کہ دیندار بننے کے لیے پھٹا ہوا لباس پہننا پڑے گا، میلا کچیلا رہنا پڑے گا، اس لیے عام لوگ دیندار نہیں بنتے. یاد رکھیے گا ایسا کچھ نہیں ہے بھائی. دیکھو نا، اگر کوئی نواب دیندار بنے گا تو کیا وہ پھٹے ہوئے کپڑے پہنے گا؟ کوئی بادشاہ دیندار ہو جائے تو کیا پھٹے ہوئے کپڑے پہنے گا؟ جس کو اللہ نے مال دیا ہے تو کیا پھٹے ہوئے کپڑے پہنے گا؟ نہیں. یہ غلط، ہمارے دماغوں میں غلط چیز ہے میرے دوستوں. انسان جیسا اللہ نے اس کو عطا فرمایا، اپنی حیثیت کے موافق وہ لباس پہنے گا. اب رہی بات کسی کے پاس دنیا ہے پھر زاہد کیسے ہوا وہ؟ تو اصل میں زہد کا تعلق دل کے ساتھ ہے، جسم کے ساتھ نہیں ہے. جیسے
بڑے پیر صاحب شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ہمارے سروں کے تاج ہیں. حضرت کے پاس ایک آئینہ تھا. جب آپ کنگھی فرمانے لگتے تو خادم وہ آئینہ نکال کے آپ کے سامنے کر دیتا. آپ آئینے میں دیکھ کر کنگھی وغیرہ فرماتے تھے. ایک دن کنگھی کرنے لگے تو خادم نے آئینہ سامنے نہیں رکھا. تو آپ نے فرمایا آئینہ کجاست, آئینہ کدھر ہے؟ تو اس خادم نے کہا اس قضا آئینہ چینی شکستی. فیصلہ ہوا اور آئینہ جو چینی آئینہ تھا وہ چینی آئینہ بنا تھا کہ وہ ٹوٹ گیا. تو فرمایا الحمدللہ. اس بات پر شکر فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خود بینی کہ جو چیزیں ہیں وہ ٹوٹ گئی. تو اب ایک آدمی جو دنیا دار ہوگا اگر وہ کوئی چیز اس کی ٹوٹ جائے گی یا کھو جائے گی اس کے دل پر کیا اثر ہوگا؟ وہ کہے گا ہے مصیبت, نماز بھی چھوڑ دے گا. اور اس کے برعکس جو زاہد ہوگا جب تک اللہ نعمت عطا فرمائیں گے وہ نعمت کو استعمال کرے گا, اور جب نعمت نہیں ہوگی کہے گا الحمدللہ میں ایسے بھی خوش ہوں. یہ ہے زاہد کے فرق. اور قلت المنطق کے معنی کم بولنا. آج ہمارے یہاں کیا فن سمجھا جاتا ہے؟ زیادہ بولنا. یہی فن سمجھتے نا کہ جو آدمی زیادہ بولے وہ زیادہ بڑا ٹیلنٹڈ آدمی ہے. میرے پیارے دوستو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے شخص جو تمہیں مل جائے جس کے اندر دو صفات ہو, ایک تو زاہد دنیا ہو, دنیا جس کے دل میں نہ ہو, اور دوسرا کم بولنے والا ہو, تو کیا فرماتے ہیں کیا کرو اس کے ساتھ؟ فرماتے ہیں فقتربوا منہ, اس کی قربت اختیار کرو, اس کے پاس بیٹھا کرو. کیوں؟ فإنه يلقى من الحکمہ, اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اس کو عطا فرمائی ہے. اسی لیے تو دنیا کو اپنے دل میں نہیں رکھتا اور اسی لیے خاموش رہتا ہے, کم بولتا ہے. اللہ اکبر. تو ایسے اللہ والوں کی صحبت میں رہیں, ان سے دین سیکھیں, ان سے اپنی اصلاح کرائیں. خاص طور پر یہ جو 6 باتیں میں نے عرض کی کہ ہمارے دل میں سے ظلم نہ ہو, ہم کسی سے حسد نہ کریں, ہم کسی اپنے مسلمان بھائی یا مسلمان تو مسلمان کسی کافر کے لیے بھی ہے, ضرورت سے زائد کفر کی نفرت اور وہ بھی درست نہیں ہے. اور ہر ایک کو اس کا حق دینا, جیسے میں نے عرض کیا اپنا اس کا حق دیں اور اپنے حق سے زیادہ نہ لیں. دیکھو نا ہمارے ایک عام چیز, ہمارے ہاں حکومت میں ایک عام چیز ہے کہ ملازمت تو کرتے ہیں ملازمت پر جاتے نہیں ہیں, تنخواہ لیتے ہیں ملازمت پر جاتے نہیں ہیں. یہ بھی ہمارا ایک عام ہے. اور کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے جو ملازمت پر تنخواہ بھی لے رہے ہوتے ہیں, ساتھ میں کاروبار کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں سے تنخواہ بھی لے رہے ہوتے ہیں, سبحان اللہ, اور وہاں جاتے نہیں ہیں. یہ بھی ایک ظلم عام ہے نا. تو کوئی حق ہے نہیں, اس نے کسی اور کا حق مارا, کیونکہ اگر یہ سیٹ چھوڑ دے گا دوسرے کو حق ملے گا. یہ ایسی ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری غلط چیزیں ہیں جو اس چھوٹی سی مجلس میں اس کو ظاہر نہیں کر سکتا. اللہ اپنی رحمت سے ہمارے قلب کو پاک و صاف فرمائے. دعا کیجیے کہ یا اللہ تعالیٰ یہ جو بڑی رات ہے اس کی برکت سے ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر کو پاک و صاف فرما, اپنے خاص فضل اور مہربانی کا معاملہ فرما. یا اللہ حقیقت تو یہ ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک ہم گناہ کے اندر جکڑے ہوئے, گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں. آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دیجیے, گناہوں کے دلدل سے نکال دیجیے. اللہ اپنی رحمت کے صدقے میں نفس و شیطان کی غلامی سے نکال کر ہم سب کو 100% اپنی غلامی عطا فرما دیجیے. اللہ اپنے کرم کے صدقے میں شریعت اور دین اور سنت پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دیجیے. اور یا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے میں سلامتی ایمان اور سلامتی اعضاء کے ساتھ ہم سب کو دنیا میں رکھیے, اور سلامتی ایمان اور سلامتی اعضاء کے ساتھ ہم کو دنیا سے لے جائیے. یا اللہ تعالیٰ جو وقت زندگی کا آپ نے ہمارے لیے رکھا ہے ہم آپ سے اس میں عافیت, دین کی سلامتی اور دین کی عافیت اور جسم کی سلامتی اور جسم کی عافیت اور رزق کی سلامتی اور رزق کی عافیت مانگتے ہیں, اپنے لیے بھی, اپنے گھر والوں کے لیے بھی, اپنے رشتہ دار دوست احباب اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی. اور یا اللہ تعالیٰ جو وقت آپ نے ہمارے لیے بلاوے کا رکھا ہے کہ اس دنیا سے آخرت کے سفر کو جانا ہے, آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ایمان پر ہمیں دنیا میں سلامتی ایمان کے ساتھ رکھیے اور سلامتی ایمانی کے ساتھ ہم کو لے کر جائیے. اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دیجیے, اور جو باتیں یہاں عرض کی گئی ہیں ان پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. اپنے خاص فضل اور اپنے خاص کرم کا معاملہ ہم سب کے ساتھ فرما دیجیے. ہم سب کو ہمارے مریضوں کو شفا کلی عطا فرما دیجیے. اور اس وبا, اس ابتلا, یا اللہ یہ جو کووڈ اور کورونا کی صورت میں جو وبا اور یہ جو ابتلا ہے, اس امتحان اور فتنے کے دینی اور دنیاوی مضار
مضرات اور نقصانات سے ہم سب کی، ہمارے گھر والوں کی، اور یا اللہ تمام ہمارے احباب اور رشتہ داروں کی اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما دیجیے۔ اور اللہ اپنی رحمت سے ہمارے اس ملک پاکستان کو آپ نے نظریہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر عطا فرمایا، اس نظریے کی حفاظت فرما، اور ہمارے اس ملک کی سرحد اور جغرافیے کی بھی اپنی رحمت سے حفاظت فرما۔ اور یا اللہ یہود و حنود و نصارہ، قادیانی اور روافظ کے فتنوں سے ہم سب کی اور ہمارے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی اور اس مملکت خداداد پاکستان کی بھی اپنی رحمت سے حفاظت فرما، ہمارے دینی مراکز کی حفاظت فرما، ہمارے دین کے خادموں کی حفاظت فرما، اور دین میں جو تعاون کرنے والے، جو جان اور مال اور آبرو سے تعاون کر رہے ہیں، اپنی رحمت سے ان کی بھی حفاظت فرما۔ اور اللہ اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ اس بچے کے جو قرآن کریم ختم ہوا ہمارے بھائی نعیم کے بیٹے کا، اپنی رحمت سے اس کو بھی شرف قبولیت عطا فرما، اور بچے کے لیے علم کا پڑھنا بھی آسان فرما۔ اور یا اللہ قرآن کریم کا حلال اس کو حلال سمجھنا اور حرام کو حرام سمجھنے کی ہم سب کو بھی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے میں ہمیں اپنی اولادوں کو نیک اور ہمیں بھی نیک بنا، ہماری اولادوں کو بھی نیک اور صالح بنا، اور ہم سب کو اپنے بڑوں کا باادب بنا، اور علماء کا باادب بنا، اور یا اللہ اپنے والدین کا باادب بنا، اور ہمارے دلوں کو نرم فرما، ہمارے مزاج میں برداشت عطا فرما، ہماری طبیعتوں میں برداشت عطا فرما، ہمارے مزاج میں رحمت کو غالب فرما، اور ہم سب کو اپنے چھوٹوں پر شفیق اور مہربان فرما۔ اور اللہ اپنی رحمت کے صدقے میں یا اللہ تعالی ہم سب کو رزق حلال، عافیت، فراوانی اور آسانی کے ساتھ عطا فرما۔ ہم میں سے جس کو جو یا اللہ تعالی جو حاجت ہے ہماری حاجتوں کی حاجت روائی فرما، اور ہم میں سے جس کو جس گناہ کی عادت ہے اپنی رحمت سے ہمیں اس گناہ سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اور اللہ اپنے کرم کے صدقے میں خاص فضل اچھے اخلاق عطا فرما، جملہ اچھی صفات اور دینی صفات سے ہمارے ظاہر اور باطن کو منور فرما، اور اپنی رحمت سے اللہ تعالی ہمیں اس رات کی برکتوں سے مالا مال فرما، خاص اپنی عنایت و مہربانیوں سے معاملہ مال فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله على النبي الكريم، وصلى الله على النبي الامي، وصلى الله على النبي الامي، آمين يا رب العالمين برحمتك يا ارحم